ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کی چارج سنبھالنے کے صدر ڈویژن میں تعارفی میٹنگ میں صدر ڈویژنز کے تمام ایس ایچ اوز کی شرکت، تمام ایس ایچ اوز کو تھانہ کے ریکارڈ کی بروقت اور درست تکمیل کی ہدایت، قبضے کے معاملات میں میرٹ اور ایس او پی کو مکمل فالو کیا جائے گا، تمام اشتہاری ملزمان کے کوائف مکمل کروائے جائیں گے، منشیات فروشوں قمار بازوں کے خلاف مؤثر کریک ڈاؤن کیا جائے گا، لوکل اینڈ اسپیشل لا کے مقدمات کو جلد از جلد کلیئر کروایا جائے گا، ڈکیتی، راہبری، نقب زنی اور چوری کی وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر پیٹرولنگ کو یقینی بنایا جائے گا، کرائم کی روک تھام کے لیے تھانہ کی سطح پر پیٹرولنگ پلان مرتب کیا جائے، اشتہاری اور عادی مجرمان کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں گی، عوام الناس کی شکایت پر داد رسی کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے، مس کنڈکٹ یا کرپشن کی شکایت پر کسی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی، پولیس افسران شہریوں کے ساتھ حسن سلوک اور عزت و احترام کے ساتھ پیش آئیں۔ ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کی سربراہی میں اشتہاری ملزمان کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن جاری، ٹاؤن شپ پولیس کی کارروائی، 2 اشتہاری ملزم گرفتار ملزم میں عاصم اور شاہ شامل، ملزم عاصم کے خلاف مختلف تھانہ جات میں جعلی پولیس افسر بن کر نوکری کا جھانسا دے کر رقم بٹورنے کے مقدمات درج ہیں، ملزمان شاہ زیب پراپرٹی ڈیلر کے خلاف سستی زمین خرید کر دینے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے کا فراڈ کرنے پر تھانہ کوٹ لکھپت اور تھانہ مسلم ٹاؤن میں مقدمات درج ہیں، ملزمان کو سب انسپکٹر عبدالرحیم گجر نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کیا۔ ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کی سربراہی میں قمار بازوں اور منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی جاری، تھانہ چوہنگ اور نواب ٹاؤن پولیس کی کارروائی، تھانہ چوہنگ میں منشیات فروش ذوالفقار کو گرفتار کیا گیا، ملزمان کے قبضے سے 1 کلو سے زائد چرس برآمد، تھانہ نواب ٹاؤن میں 2 قمار باز گرفتار ملزم تھے، داؤ پر لگی رقم سمیت چرس برآمد، ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا، قمار بازوں اور منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سکرنڈ میں غریب عوام 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی ترس گئی ہے، خود ساختہ مہنگائی برپا کی جا رہی ہے اور عوام کو نان شبینہ پر محتاج کر دیا گیا ہے، اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ سمجھ سے بالا تر ہے، ریٹس متعین کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے اور گوشت کی قیمتیں سن کر غریب عوام دنگ ہو کر رہ گئی ہے، کسائیوں نے غریب عوام کو لوٹنے کے لیے اپنی چھریاں تیز کر دی ہیں، گوشت کا بھاؤ تو آسمان کو چھو رہا ہے، غریب عوام اوجھڑی اور سری پائے کھا کر 2 وقت کا گزر بسر کر رہے تھے، مگر اب تو یہ چیزیں بھی سفید پوش افراد اور غریبوں کی دسترس سے نکل چکی ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ غریب عوام کو 2 وقت کے کھانے کے لیے بھی دن بھر مزدوری کرنی پڑ رہی ہے، مگر پھر بھی ابھی دیہڑی دار تک اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتا، کیونکہ مہنگائی نے ہر وقت عوام کی کمر توڑ رکھی ہے، جس کی ذمہ داری پرائس کنٹرول کمیٹی پر عائد ہوتی ہے۔ بازاروں میں کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم نہیں، سبزیوں نے اپنی قیمتوں میں سینچریاں مکمل کر لی ہیں، اگر حکومت کی جانب سے گرا فروشوں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو عوام کے ساتھ مل کر سڑکوں پر نکل آئیں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوگی۔ ہم کسی صورت عوام کو یوں مہنگائی کی چکی میں مزید پسنے نہیں دیں گے، عوام کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں اور ناانصافیوں پر ہم کسی صورت خاموش نہیں رہیں گے اور مہنگائی برپا کرنے والوں کے خلاف آواز بلند کر کے عوام کو ان کے جیتنے کا حق دلائیں گے۔ الحمرا آرٹ کونسل بچوں کے لیے چلڈرن تھیٹر فیسٹیول کا انعقاد کرے گا، فیسٹیول سے بچوں میں شدید طرز فکر اپنانے کا شعور، نظم و ضبط اور سیکھنے کا جذبہ بیدار ہوگا، بچوں کو اپنے زبان و تہذیب و ثقافت سے آگاہی دینے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہے ہیں۔ فیسٹیول میں اپنے اسکرپٹ جمع کروانے کی آخری تاریخ 25 اکتوبر ہے۔ 10 تھیٹر ڈراموں کا انعقاد کیا جائے گا، نمایاں پوزیشنز حاصل کرنے والے تھیٹر گروپس کو نقد انعامات دیے جائیں گے۔ لاہور، 14 اکتوبر۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل سمن رائے نے کہا کہ ہم جلد بچوں کے لیے الحمرا چلڈرن تھیٹر فیسٹیول کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، جس میں بچوں کو ایسے ڈرامے دکھائے جائیں گے جن سے ان میں دور حاضر کے تقاضوں کے مطابق سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، بچوں کو فنون لطیفہ کی اہمیت کے بارے میں بتایا جائے گا، مختلف موضوعات پر پیش کردہ ڈراموں سے انہیں معاشرے کے باوقار شہری بنانے میں مدد ملے گی، بچوں کے لیے کام کرنا ہمارے منشور کا بنیادی حصہ ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمن رائے نے مزید کہا کہ ڈرامہ فیسٹیول میں شرکت کے لیے لوگ میں بڑا جذبہ ہے، ڈراموں کے انعقاد میں میرٹ کو ترجیح دی جائے گی۔ الحمرا چلڈرن تھیٹر فیسٹیول میں شرکت کے لیے تھیٹر گروپس اپنے
स्क्रिप्ट 25 अक्टूबर तक अलहमरा आर्ट कौंसिल को भेज सकते हैं, जिसकी सिक्योरिटी के लिए नहायत तजरियाकार अफराद की कमेटी तश्कील दी जाएगी, जो मौसूल होने वाले ड्रामों में से 10 स्क्रिप्ट का इनकाद करेगा, जो चिल्ड्रन थिएटर फेस्टिवल का हिस्सा होंगे। इनमें आला पोजीशन हासिल करने वालों को ग्रुपों को इनामात दिए जाएंगे। कराची में मुमताज आलिम दीन के टारगेट क्लीनिंग के बाद मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र डीसी कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ्रेंस रूम में जिला अमन कमेटी के एक इजलास का इनकाद हुआ। इजलास के सदारत डीपीओ खुशाब, कैप्टन रे तारिक वलायत और एडीसी नादिया शफीक ने की। डीपीओ ने कहा कि कराची में मुमताज आलिम दीन के कत्ल का मकसद दुश्मन की जानिब से मुल्क में अफरा तफरी और मजहबी फसादात कराना है, लिहाजा मुल्क भर के तमाम उलमा से अपील है कि वो अमन को कायम रखने के लिए जिला इंतजामिया, पुलिस और अमन अमान की कमेटी के मेंबरान आपस में राब्ता रखें और जिला के अमन के लिए तमाम वसाइल बराए कार लाएं। उन्होंने कमेटी के मेंबरान से कहा, इसी तरह किसी भी दूसरे वाक़े से बचने के लिए उलमा कराम गैर जरूरी सफर करने से इज्तनाब करें, अपनी मूवमेंट को महदूद रखें, अपने इलाके की मसाजिद, मज़ारात और दरगाहों पर कड़ी नजर रखें, किसी भी मशकूक शख्स या अशखास की इत्तला फौरी पुलिस को दें, किसी भी अनजान शख्स को मसाजिद और बारगाह में क़याम की हरगिज इजाजत ना दें। जिला अमन कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। इजलास में एडीसी जी नादिया शफीक, पुलिस मौलाना मोहम्मद जुबैर, मौलाना सलीम रहमान, मौलाना खवाजा यकूब, मौलाना दिलदार रिजवी, जहांगीर टवाना, मौलाना आजाद शाकरी, आबिद शराजी, कारी गुलाम मोहिउद्दीन, मौलाना मोहम्मद उस्मान, सैयद मुख्तार हुसैन शाह, मौलाना अब्दुल हालिक के अलावा कमेटी के दीगर मेंबरान ने शिरकत की। कमेटी के मेंबरान की जानिब से हुशाब में हाना बदोशों के कयाम पर तफ्तीश का इजहार करते हुए कहा, ऐसे अफराद को चेक करने के लिए कहा गया। डीपीओ ने कहा कि इनसे इस वाक़े पर भरपूर कार्रवाई कर रहे हैं और इस ज़मन में तफ्तीश जारी है। उन्होंने कहा, हुशाब एक पुरअमन जिला है, लेकिन फिर भी हम इस अमन के कयाम के लिए कड़ी नजर रखे हुए हैं। गुज़श्ता रोज के वाक़यात, वायलेशंस का जिक्र करते हुए कहा। उन्होंने मज़ीद बात करते हुए कहा कि लोग जानबूझकर तसादुम का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, इन्हें बगैर कार्रवाई छोड़ देना बड़ी गलती होगी। ताहम फैसला मेरिट और शफाफ तरीके से किया जाएगा। डीपीओ खुशाब रे कैप्टन तारिक वलायत ने मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन के लिए काम करने वाले मुअज़्ज़ज़ माबरीन से कहा कि वो अपने ऑफिस में इन्हें बुलाकर जल्द तारीफी सर्टिफिकेट दें। इंडस पब्लिक सोशल फोरम जिला नवाबशाह के रहनुमा अहमद क्योरो की 30वीं सालगिरह की तकरीब सुलेमान खानजादा, नादिर अली क्योरो और वकास मुगल की जानिब से सकरंड बाईपास पर क्वाटा रेस्टोरेंट में मुनक्किद की गई। इस मौके पर सकरंड की सहाफ़ी बरादरी ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया। तकरीब में सकरंड प्रेस क्लब के सीनियर सहाफ़ी व कालिम नगार जवेद सुनाई, मीडिया सेंटर के सरपरस्त आला आजिज जमाई, मीडिया सेंटर के सदर सीनियर सहाफ़ी कुरबान इमरानी, सकरंड प्रेस क्लब सीनियर सहाफ़ी रजा मोहम्मद सियाल, सीनियर सहाफ़ी राजकुमार ओड, सहाफ़ी किस्म हासेली, सहाफ़ी गुल मोहम्मद लुगारी, सोशल मीडिया वर्कर्स, वज़ीर आला लुगारी और दोस्तों की जानिब से नवीद केरो को जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए अजरक और फूलों के तोहफे पेश किए और सालगिरह के केक काटने की रस्म भी अदा की गई। तकरीब को खिताब करते हुए सीनियर सहाफ़ी कालिम निगार काजी जवेद सुनाई ने कहा कि इंडस पब्लिक सोशल वर्कर फॉर्म को मुतारिफ कराने में नवीद क्योरो ने अहम किरदार अदा किया है और इसी फॉर्म में समाजी कामों में इसे हर वक्त मुतारिफ देखा गया है। मीडिया सेंटर के सरपरस्त आला आजिज जमाई ने खिताब करते हुए कहा कि सहाफत के हवाले से हमने हमेशा नवीद क्योरो का पहले भी साथ दिया है और आगे भी हमारा साथ रहेगा। तकरीब से सीनियर सहाफ़ी रजा मोहम्मद सियाल, कुरबान इमरानी और कासिम हासहेली ने नवीद क्योरो की खिदमत से समाजी खिदमात को सहारा। आखिर में इंडस पब्लिक सोशल फोरम जिला नवाबशाह के रहनुमा नवीद क्योरो ने तकरीब में आने वाले मेहमान का शुक्रिया अदा किया। गुजरावाला में पीडीएम का जलसा नाकाम बनाने के लिए हुकूमती इक़दाम शुरू। शहर भर के दाखिल खारजी रास्तों को बंद करने के लिए कंटेनर्स पकड़ लिए गए। लीगी कारकुनों के खिलाफ तहसीलदार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लीगी एमएनए ज़हीर क़य्यूम समेत 32 अफराद नामजद और 162 नामालूम अफराद शामिल। हुकूमत की तरफ से मुकदमात दर्ज करके हमें झुकाया नहीं जा सकता। अलहमरा में आर्ट स्पोर्ट्स फंड्स के तहत नई वसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच पड़ताल की गई। मेरिट पर पूरा उतरने वाले आर्टिस्टों को आर्ट स्पोर्ट्स फंड्स में शामिल किया जाएगा।
سکروٹنی کمیٹی میں فنون لطیفہ کے حد پر تجزیہ کار افراد شامل ہیں۔ سکروٹنی کے تمام مراحل کو شفافیت اور میرٹ پر انجام دیا جا رہا ہے۔ جانچ پڑتال کے عمل میں نامور اداکار مسعود اختر، ڈائریکٹر و پروڈیوسر پرویز کلیم، استاد حامد علی خان، جاوید اقبال کارٹونسٹ نے شرکت کی۔ اس کام کے لیے استاد عرفان خان، ریڈ اے زلفی، کوآرڈینیٹرز نیاز حسین لکھویرا، ڈائریکٹر الحمرا ذوالفقار علی زلفی، ڈپٹی ڈائریکٹر کلچرل کمپلیکس نوید الحسن بخاری کی خدمات حاصل کی گئی ہیں۔ راجہ جنگ بچے سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج، ملزم فرار۔ تفصیلات کے مطابق راجہ جنگ کے نواحی گاؤں حویلی گھٹیان والی کے رہائشی واجد علی نے پولیس کو دی گئی تحریری درخواست میں موقع پر اختیار کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ہمراہ دوائی لینے کی غرض سے رائے گنج گیا ہوا تھا اور بچے گھر میں اکیلے تھے۔ جب ہم واپس گھر پہنچے تو ہمیں اپنے بچے مدثر کے رونے کی آواز آئی تو ہم نے دیکھا کہ شعیبی گھر کے ایک کونے میں میرے بیٹے سے زیادتی کی کوشش کر رہا تھا اور میرا بیٹا رو رہا تھا۔ ہمارے اچانک گھر پہنچنے پر ملزم گھر کی دیوار پھلانگ کر فرار ہو گیا۔ ایس ایچ او تھانہ پولیس راجہ جنگ ذوالفقار علی بھٹی کا کہنا ہے کہ وہ واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تھانہ صدر جلال پور چٹا میں مصالحتی کمیٹی ہمیشہ کی طرح اب بھی عوامی خدمات میں پیش۔ اہل علاقہ بھی مصالحتی کمیٹی تھانہ صدر جلال پور چٹا کے کاوشوں سے بہت خوش ہیں۔ تھانہ صدر جلال پور چٹا مصالحتی کمیٹی کے میٹنگ ایس ایچ او الطاف گوہر صاحب کی سربراہی میں منعقد کی گئی، جس میں ایس ایچ او الطاف گوہر صاحب، چیئرمین چودھری ارشد احمد، کنوینر صاحبزادہ قربان افضل، ڈپٹی کنوینر چودھری سیف اللہ، چودھری محمد اسماعیل، پنجاب پولیس لیڈی ممبر ریحانہ کوثر اور دیگر شخصیات نے شرکت کی اور اس موقع پر چودھری سیف اللہ کو ڈپٹی کنوینر صالحتی کمیٹی منتخب کیا گیا اور صہیب وڑائچ کو صالحتی کمیٹی کا ممبر مقرر کیا گیا، اور جس میں محمد اسماعیل پنجاب پولیس کی کاوشوں کو بھی بھرپور طریقے سے سراہا گیا اور ایس ایچ او الطاف گوہر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا گیا، جس میں ایس ایچ او الطاف گوہر نے کہا ہے مصالحتی کمیٹی میں تمام آنے والی درخواستیں غیر جانبدارانہ طریقے سے یکساں کی جائیں اور تمام آنے والے فائلین کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اس موقع پر ایس ایچ او الطاف گوہر صاحب نے محمد اسماعیل پنجاب پولیس کی محکمانہ خدمات اور چودھری سیف اللہ صاحب کی سیاسی کاوشوں کو بھی سراہا، جو کہ معاملہ فہمی اور صلاحیت میں کارآمد ثابت ہو رہی ہے۔ قومی شاہراہ روڈ اڈا بوہڑ کے نزدیک تیز رفتار آئی ایس نے سامنے سے آنے والی موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، جس سے محمد شاہد مرل اور اس کے دوسرے رشتہ دار کو شدید زخمی کر دیا۔ شاہد مرل کی حالت تشویشناک ہونے کی وجہ سے اسے رول ہیلتھ سینٹر او شریف سے بہاولپور ریفر کیا گیا، مگر شاہد زخمی کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں جاں بحق، دوسرے کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔